بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 37 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم نماز کی سنتیں پڑھیں گے۔ فصل فی سننہا، کہ یہ فصل ہے نماز کی سنتوں کے بارے میں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ وہی 51، کہ یہ 51 سنتیں ہیں۔ نماز کے اندر سنتیں جو ہے، پہلے تو سنت کا حکم آپ سمجھ لے۔ سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی عادت بناتا ہے تو پھر اس پر اس کی ملامت بھی کی جائے گی اور اس کو گناہ بھی سمجھا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اور باقاعدہ اس کی تحقیر بھی کرتا ہے تو علماء نے اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا بھی اندیشہ ذکر کیا ہے۔ بہرحال اگر یہ چھوڑتا ہے کوئی شخص تو اس کی وجہ سے نماز پہ فرق نہیں پڑتا، مطلب نماز صحیح ہو جاتی ہے، سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس حوالے سے علماء نے مختلف تعداد ان کی لکھی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ شامی نے اور ان حضرات نے جب جو لکھی ہے ان کو گنا جائے تو تقریباً 23 سامنے آتی ہے۔ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ نے 20 کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ علماء نے تو جو علماء نے کم ذکر کیا ہے انہوں نے نا اصل میں 2-2 3 قسم کی جو سنتیں ہیں ان کو ایک کے اندر لا کر جمع کر کے اس طرح تعداد کم کی ہے۔ لیکن جو مصنف ہے صاحب نور الایضاح، انہوں نے ہر جز اور ہر سنت کو الگ الگ کر کے ذکر کیا، اور اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو تقریباً یہ 51 سنتیں شمار ہوتی ہیں۔ ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اکثر چیزیں ان میں سے آپ نے پہلے پڑھی بھی ہے، تو بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رفع الیدین للتحریم حذاء الاذنین للرجل والامہ وحذاء المنکبین للحرہ۔ حذاء کا مطلب ہوتا ہے بالمقابل، سیدھ میں، برابر۔ اذنین کانوں کو کہتے ہیں، اما سے مراد باندھی ہے۔ منکبین منکب کی جمع ہے، منکب کہتے ہیں مونڈوں کو، کندھوں کو۔ تو اس میں یہ سنت بیان کیا گیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جب انسان رفع یدین کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو کہاں تک اٹھائے؟ تو فرمایا مرد جو ہے وہ دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، مرد اور باندھی دونوں کانوں کی جو لو ہے، نیچے جو نرما ہے اس تک ہاتھوں کو اٹھائے گا، اور جہاں تک آزاد عورت ہے وہ کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی، وہ اوپر کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ حنفیہ کے ہاں سنت طریقہ ہے۔ دیگر تفصیلات، دلائل اور دیگر علماء کی آراء آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں دیکھیں گے، اور اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو اس میں زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں رفع الیدین للتحریمہ، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دونوں کانوں کے برابر، یہ رجل اور اما، مرد اور باندھی کے لیے ہے۔ وحذاء المنکبین للحرہ، اور آزاد عورت کے لیے ہے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ ونشر الاصابع، انگلیوں کو کھول کے رکھے، یعنی تکبیر تحریمہ کے لیے جب انسان ہاتھوں کو اٹھائے تو یوں انگلیاں زبردستی بند کر کے نہ اٹھائے، عام معمول کے مطابق جس طرح انگلیاں کھلی ہوتی ہے، تھوڑی بہت ان میں جگہ ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، ان کو اسی طرح رکھے، اور ان کو باقاعدہ مکمل طور پہ بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نشر کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا۔ ومقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ، مقارنہ کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، اور مقتدی کا تکبیر تحریمہ کو ملانا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی مقتدی امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہے۔ اور وجہ یہ اگر مقتدی جو ہے وہ تھوڑی تاخیر بھی کر دے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ اس سے امام سے پہلے تکبیر تحریمہ نہ کہہ دے۔ اگر کوئی مقتدی امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ درست نہیں ہے، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ امام نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو مقتدی ان کے امام کی اقتداء میں کیسے آئے گا؟ تو بہرحال نمبر 4، ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، ہاتھ رکھنے سے متعلق ہے۔ جب تکبیر تحریمہ کر کے اس کے بعد ہاتھ جب انسان باندھتا ہے تو اس کا طریقہ بتا رہے کہ آدمی جو ہے، مرد
مرد جو آدمی ہے وہ رکھے یدہ الیمنا، یعنی مرد کا ہاتھ رکھنا، اپنا دایاں ہاتھ رکھنا بائیں ہاتھ پر، تحت سرتی، ناف کے نیچے. یہ فقہائے حنفیہ کے ہاں ہاتھ کے رکھنے کا طریقہ ہے کہ ناف کے نیچے جو ہے وہ رکھے گا، پہلے بایاں ہاتھ رکھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دایاں ہاتھ رکھے. اور یہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جب انسان قیام میں سورہ فاتحہ اور وہ سورت وغیرہ پڑھتا ہے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر تو رکھتا ہے، لیکن یہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ رکھنے کا طریقہ اگلی 2 لائن میں آپ کو بتایا گیا ہے. فرماتے ہیں وصفۃ الوضع ان يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقا بالخنصر والابهام على الرسغ. فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ بایاں ہاتھ پہلے رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کی جو اوپر کا ہتھیلی کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی بائیں ہاتھ کی پشت، اس کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھیں گے. یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو اندر کی ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو چھنگل کی اور بالکل چھوٹی انگلی ہے وہ اور جو انگوٹھا ہے، ان دونوں کے ساتھ حلقہ بنا کر آپ بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں گے. اور جو تو یہ ہے بنیادی طور پر یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے بائیں ہاتھ رکھے، اس بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھے، یعنی دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اندرونی وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، اور جو چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ہے اس سے آپ حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو پکڑ لے، اور باقی جو 3 انگلیاں ہیں شہادت والی اور باقی 2 ان کو آپ کھلا کر کے اسی طرح چھوڑ دے بائیں ہاتھ کے اوپر. تو یہ طریقہ ہے. تو طریقہ بتا رہے، فرماتے وصفۃ الوضع، اور ہاتھ رکھنے کے طریقہ یہ ہے کہ ان یجعل باطن کفہ الیمنى، کہ دائیں ہتھیلی کی جو اندرونی حصہ ہے اس کو رکھے، علی ظاہر کفہ الیسرى، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر یعنی پشت پر، محلقا، حلقہ بناتے ہوئے، بالخنصر والابہام، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے ذریعے، علی الرسغ، کلائی پر وہ حلقہ وغیرہ باندھ کر بنا کر وہ باندھ لے. آگے جو نمبر 5 سے لے کر نمبر 9 تک ہے اس کو دیکھیے. ووضع المرأة يديها على صدرها من غیر تحلیق، اور کہتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ رکھنا اپنے سینے پر بغیر کسی حلقے کے. تحلیق حلقے کو کہتے ہیں. جیسے مرد جو ہے نا انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کو حلقہ بنا کر پکڑتا ہے، اس طرح عورت نہ پکڑے. عورت مکمل 5 انگلیاں لمبائی میں رکھے، پہلے بائیں ہاتھ اور اس کے اوپر دائیں ہاتھ، سینے کے اوپر، ناف کے نیچے نہیں، سینے کے اوپر، اور اس طرح مکمل ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے، کوئی حلقہ ولقہ نہ بنائے. یہ سنت ہے فقہائے حنفیہ کے ہاں ہاتھ رکھنے کا طریقہ. والثناء، ثنا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم. والتعوذ للقراءة، اور قراءت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا. والتسمیۃ اول کل رکعت، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. والتأمین، اور آمین پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح والتحمید، اور اسی طرح یعنی تحمید پڑھنا یہ بھی سنت ہے. تحمید کا مطلب ہے ربنا لک الحمد کہنا، یعنی جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو اس کے بعد ربنا لک الحمد پڑھتا ہے. والاسرار بها، اسرار کا مطلب ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا، یعنی ان سب چیزوں کو پڑھتے ہوئے آواز پست رکھے. ٹھیک ہے. یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین اور جو ربنا لک الحمد، ان سب کو پڑھتے ہوئے آواز کو پست رکھے، بلند آواز سے نہ پڑھے. والاعتدال عند التحریم من غیر طأطأة الرأس، کہتے ہیں کہ تکبیری تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا. اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سر کو جھکائے. طأطأ کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا، تو سر جھکائے بغیر سیدھا کھڑا رہے. وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، 2 یہ ہو گئے 13 اور 14 کہ امام جو ہے وہ تکبیر اور سمع اللہ اور تسمیع کے اندر جہر کرے گا. تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، کوئی بھی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے، اور تسمیع کا مطلب ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. تو اس میں امام جو ہے وہ تیز آواز، بلند آواز سے پڑھے گا. اچھا. وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، اور دونوں قدموں کے درمیان کشادگی رکھنا قیام میں قدر 4 اصابع، 4 انگلیوں کی مقدار. یہ فقہائے حنفیہ کے ہاں نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے کہ پیر کو بالکل ملا کر بھی نہ رکھے اور بالکل اس طرح کھول کے بھی نہ کھڑے ہوں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عام معمول کے مطابق جس طرح انسان کھڑا ہوتا ہے، جس میں تقریباً 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے، یہ چونکہ خشوع کے زیادہ قریب ہے تو اسی طریقے کو سنت قرار دیا ہے. اچھا جی. اب یہاں سے قرات، سنت قرات
کا طریقہ بتا رہے ہیں نمبر 16 میں، وہ یہاں تک ہے. فرماتے ہیں وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ لَوْ كَانَ مُقِيمًا وَأَيُّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا. اس نمبر 16 کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں مسنون قراءت کتنی ہے، کیسی ہے، مسنون قراءت جو ہے وہ کیا ہے. اس حوالے سے بتا رہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس پر جلدی ہے تو وہ تو کہیں سے بھی کوئی بھی صورت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص مقیم ہے اور اس کو کوئی جلدی نہیں ہے تو ان کے لیے سنت قراءت یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز، وہ نمازوں کے لیے الگ الگ ترتیب ہے. فجر اور ظہر پہلی جو 2 نمازیں ہیں ان کے لیے سنت قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد طوال مفصل کی جو لسٹ ہے سورتوں کی، یہ 3 جو ہے نام ہے سورتوں کی کچھ لسٹوں کے، صحیح ہے، 3: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل. طوال مفصل جو ہے یہ ان کی صورتوں میں سے پڑے گا فجر اور ظہر میں، کہ فجر اور ظہر میں سورہ فاتحہ کے بعد طوال مفصل کی جو لسٹ ہے لمبی صورتوں کی ان میں سے کوئی صورت پڑے. اور اوساط مفصل یہ جو لسٹ ہے یہ عصر اور عشاء کی نماز میں کے اندر جب قرات کرے تو اوساط مفصل کی جو لسٹ ہے صورتوں کی اس سے کوئی صورت پڑے سورہ فاتحہ کے ساتھ. اور مغرب کی نماز تو اس میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد قصار مفصل کی جو لسٹ ہے اس میں سے کوئی صورت پڑے. اب طوال مفصل صورتوں کی لسٹ کون سی ہے، اوساط مفصل کون سی ہے اور قصار مفصل کون سی ہے، وہ مصنف نے حاشیہ والے نے بھی ذکر کیا ہے. وہ دیکھیے یہاں پر سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک یہ ہے طوال مفصل، ٹھیک ہے، جو فجر اور ظہر میں جو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے اس میں سے، تو وہ ہے سورہ حجرات سے سورہ بروج. اور اوساط مفصل تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ، جس کو کہتے ہیں سورہ لم یکن، وہاں تک جو صورتیں ہیں وہ اوساط مفصل ہے جو عصر اور عشاء میں جس کی سے قرات کی جائے گی. اور قصار مفصل تو قصار مفصل جو ہے وہ سورہ بینہ سے لے کر قرآن کے آخر تک ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، تو وہ مغرب کی نماز کے اندر اس کی قرات کی جائے گی. تو یہ ہے سنت طریقہ نماز کے اندر قرات کا. اچھا جی، وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فَقَطْ، اور پہلی رکعت کو لمبا کر کے پڑھنا. اطالہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا، تو پہلی رکعت کو لمبا کر کے پڑھنا صرف فجر میں. یہ اس بارے میں امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک فجر میں پہلی رکعت جو ہے وہ دوسری رکعت سے ذرا لمبی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں، باقی نمازوں میں دونوں رکعتیں برابر رکھنا مسنون ہے، جبکہ امام محمد اور باقی ائمہ کی رائے یہ ہے کہ تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو لمبا کرے اور دوسری رکعتوں کو برابر رکھے، یعنی پہلی رکعت کو صرف تھوڑا لمبا رکھے، یہ مسنون ہے. تو بہرحال یہاں جو ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف کی رائے کو اختیار کیا گیا ہے. وہ تکبیر الرکوع، رکوع کی تکبیر سنت ہے. وہ تسبیح ثلاثا، رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. وہ اخذ رکبتیہ بیدیہ، اور ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا. اخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا، پکڑنا رکوع کے اندر، یہ بھی سنت ہے. وہ تفریج اصابعہ، اور انگلیوں کو کھلا رکھنا رکوع کے اندر جب آپ گھٹنے پکڑے. والمرأة لا تفرجها، ہاں البتہ عورت جو ہے وہ انگلیوں کو زیادہ جو ہے وہ کشادہ نہ رکھے، بلکہ بس صرف جس طرح رکھ سکتی ہے اس طرح رکھ لے. وَنَصْبُ سَاقَيْهِ، اور اسی طرح سیدھا کھڑا کرنا اپنی پنڈلیوں کو، ٹھیک ہے، اور سیدھا کھڑا یعنی رکوع کے اندر ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ پنڈلیوں کو سیدھا رکھے. یہ بھی ایک وہ ہے، یہ بعض لوگ رکھتے ہیں ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں. وَبَسْطُ ظَهْرِهِ، اور اپنی پیٹھ کو پھیلا دینا، اپنی پیٹھ کو پھیلا دینا. اور یہ بھی جو ہے یہ آپ کو رکوع کا مکمل طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو ہے پنڈلیوں کو سیدھا کرے، اپنی کمر اور پیٹھ کو جو ہے وہ پھیلا دے. وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بِعَجْزِهِ، اور اپنے سر کو اپنی سرین کے بالکل برابر کر لے. تو یہ رکوع کا طریقہ ہے کہ بھئی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر آپ رکھے، آسان طریقہ ہے. انگلیاں پھیلا کر رکھے، گھٹنوں کو پنجوں کے بل میں لے کر، مطلب یہ ایک یعنی کوہنیوں کو الگ رکھے آپ، اور گھٹنوں یہ جو پنڈلیاں ہیں ان کو بھی سیدھا رکھے، اور پیچھے سے کمر کو بالکل سیدھا رکھے تاکہ سر اور پیچھے جو انسان کی جو پچھلی شرمگاہ ہے، سرین ہے، اس کے بالکل سیدھ میں رہے، برابر رہے، اور زیادہ سر بھی نیچے نہ ہو، زیادہ سر اوپر بھی نہ اٹھا ہوا نہ ہو. یہ سیدھا طریقہ ہوتا ہے، مسنون طریقہ ہے رکوع کا. نمبر 25 اور 26.
والرفع من الرکوع، رکوع سے اٹھنا سنت ہے، والقیام بعدہ مطمئنا، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، ووضع رکبتیہ، اور دونوں، یہ اب سجدے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو، سجدے یہاں سے سجدہ شروع ہو رہا ہے کہ سجدے کے مسنون کیا ہے، تو کہتے ہیں ووضع رکبتیہ، پہلے گھٹنے رکھنا، ثم یدیہ، پھر ہاتھوں کو رکھنا، ثم وجہہ، پھر چہرے کو رکھنا، للسجود، سجدے کے لیے۔ یہ طریقہ ہے کہ جب انسان سجدے کے لیے جائے تو سب سے پہلے کون کون سے اعضاء رکھے، تو فرمایا سجدے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے گھٹنے کو موڑ کر زمین پہ رکھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ سینوں کو زمین کی طرف لے جاتے ہوئے ہتھیلیاں زمین پر رکھے، اس کے بعد ہتھیلیوں کے بیچ میں ناک اور پیشانی کو رکھ دے، پھر اسی ترتیب کو الٹ کر کے اٹھے، یعنی کہ پہلے چہرہ اٹھائے، پھر ہتھیلی اٹھائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھٹنے اٹھائے۔ یہ دیکھیے وعکسہ للنہوز، نہوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، اور اس کا الٹ کرے اٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ 29 کہتے ہیں وہ تکبیر السجود، سجدے کے لیے تکبیر سنت ہے، تکبیر الرفع منہ، وہاں سے اٹھنے کی جو تکبیر ہے سجدے سے، وقون السجود بین کفیہ، اور سجدہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کرنا سنت ہے، وتسبیحہ ثلاثا، سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے آئیے، ومجافات الرجل بطنہ عن فخذیہ، اور مجافات کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے دور رکھنا، علیحدہ رکھنا، تو آدمی جو ہے وہ سجدے کے اندر اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے الگ رکھے گا، ومرفقیہ عن جنبیہ، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں اور بغلوں سے الگ رکھے گا، وذراعیہ عن الارض، اور اپنے دونوں جو کوہنیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے دونوں جو ہاتھ ہے، ہاتھ ان کو زمین سے الگ رکھے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نہ ہو۔ البتہ عورت جو ہے اس کے لیے ہے وہ انخفاض المرأة، عورت جو ہے وہ پست ہو جائے بالکل نیچے، وَلَزْقُهَا بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا، لزق کا مطلب چپکا دینا، اور عورت اپنے رانوں کے ساتھ اپنے پیٹ کو چپکا دے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے زیادہ جو ہے وہ ہے یعنی سطر۔ والقومہ، اسی طرح قومہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ سنت ہے، قومہ کا مطلب ہوتا ہے قیام کو مکمل کرنا، یعنی پورے کی طرح کھڑا ہونا، آدھا نہیں۔ والجلسہ بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اچھی طریقے سے بیٹھے یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح 37 سے وضع اب یہ سے بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اس میں سنت ہے، وضع الیدین علی الفخذین، دونوں ہاتھوں کو رکھنا دونوں رانوں پر، فیما بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان، کا حالت تشہد، جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں، یعنی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بالکل اطمینان کے ساتھ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے۔ وافتراش رجلہ الیسریٰ ونصب الیمنیٰ، اور بیٹھتے ہوئے جب قاعدے کے لیے بیٹھے تو کہتے ہیں کہ افتراش کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اور اپنے بائیں پاؤں کو پھیلائے اور دائیں پاؤں کو سیدھا کرے۔ وتورک المرأة، اور عورت تورک کرے، تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے دونوں جو پاؤں ہیں ان کو پھیلا کر دائیں طرف نکال دے، اور بائیں طرف جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ یہ عورت کا طریقہ ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں پیر بچھا کر دائیں طرف نکالے اور بائیں پہلو پر بیٹھ جائے، تو اس کو تورک کا نام علماء نے دیا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے نمبر 40 ہے، اور اس کے بعد یہ 2-3 اس میں اہم نکات آ رہے ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ والاشارۃ فی الصحیح، اور صحیح روایت یہ ہے کہ اشارہ کرنا، شہادت کی انگلی سے جب اشارہ کرتے ہیں، بالمسبحہ عند الشہادہ، تسبیح پڑھتے ہوئے شہادت کے وقت، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں نا، مسبحہ کا مطلب ہے تسبیح پڑھتے وقت نہیں، مسبحہ شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شہادت کی انگلی سے عند شہادہ، شہادت پڑھتے ہوئے اشارہ کریں۔ یرفع عند النفی، نفی کے وقت اٹھائے اور اس بات کے وقت رکھے، مطلب اشہد اللہ الہ پر اٹھائے اور الا اللہ پر رکھے، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی، یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ وقراءۃ الفاتحہ فیما بعد الاولین، اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد آخری 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ مسنون ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر، آخری جلوس یعنی آخری قاعدے میں نبی کے وسلم پر درود پڑھنا، اور ایسی دعا پڑھنا جو قرآن مجید کے الفاظ اور سنت کے الفاظ کے مشابہ ہو، کلام الناس کے مشابہ نہ ہو، جس طرح ہم عموماً پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اس طرح والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، اور کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرے تو دائیں طرف اور پھر اس کے بعد بائیں طرف پھیرے، بالتسلیمتین، دونوں سلاموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی دائیں طرف پہلے اور پھر اس کے بعد بائیں طرف۔ تو نمبر 45 سے یہ کچھ آگے رہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس کے اندر اس کو مکمل کر لیں گے۔